شروع کرو. جی یہ مشق شروع کریں. جی کیا کریں؟ مشق. اچھا سبق سنا. ہاں یہ ہے نا. ہاذا حسیر مسجد، یہ مسجد کی چٹائی ہے. ہاذا حسیر مدرسۃ، یہ مدرسے کی چٹائی ہے. تو یہاں پر یہ بھی یوں کہنا بنے گا ہاذا ثور نعیم، یہ نعیم کا بیل ہے. ٹھیک ہے هذا جی. الصوت ہاں هذه قطة خالد. هذه قطة خالد، قطة خالد نہیں ہوگا، هذه قطة خالد. اچھا قطة یہ تنوین، خالد. ہاں مضاف پر تنوین نہیں آتی، مضاف پر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا مطلب هذا سبورة حامد. نہیں یہ ہاد ہی آئے گا نا، کیونکہ یہ مؤنث ہے. ہاد ہی سبورۃ حامد، هذه سبورة حامد. سبورۃ نہیں، ہاد ہی سبورۃ حامد. مضاف پر تنوین نہیں آتی، مضاف الیہ پر آتی ہے. مسافت تنوین نہیں آتے. ٹھیک ہے. ہوں. ذالک طائر سعید. ذالک طائر آئے گا نا، طائر طائرن ہوتا ہے نا، تو اس کی جگہ آئے گا طائر. ذالک طائر سعید، یعنی صرف تنوین کو ہم نے حذف کرنا ہے، معذوف کرنا ہے، باقی جو ہے نا پیش تو باقی رہے گا نا، برقرار رہے گا. جی ذالک طائر سعید. ہوں. آگے یہ ہاذا هذا کتاب کتاب محمود. محمود، ہاں ہاذا کتاب محمود. هذا کتاب شاہد. ہوں. هذا درجات زید. تو دراجت مؤنث ہے نا، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ دراجتی. دراجت. ہاد ہی دراجت، ہادا نہیں آئے گا، ہاد ہی یہ مؤنث ہے نا، مؤنث کے لیے ہاد ہی آتا ہے. هذه دراجة. ہوں. جی بولیے. کو کیا کہتے ہیں؟ هذه هذه دوار. دراجت زید، یا هذه دراجت سعید، هذه دراجت ناصر، یوں ہوگا نا. هذا دراجة ناصر. دراجت نہیں آئے گا نا، دیکھیں نا یہ جو دراج دراجتن ہے نا، صرف اس میں سے آپ تنوین کو حذف کر دیں تو یہ بن جائے گا دراجتو. دراجة. ٹھیک ہے نا. جی ہاں آگے. دراجة. هذه حصة ماهر. نہیں، اجازت ماہر، هذه اجازت ماہر. امرود کو حصہ. اچھا اجازت. اچھا حصہ نہیں کہتے، اجازت. ہاں. هذه نخيل شجر. نہیں ٹہنی کو کیا کہتے ہیں؟ هذه 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 پہلے تو ہاد ہی ہے نہیں نا، صرف تو ہاذا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، نہیں لکھا ہوا ہاذا غصن شجر. هذا أصل شجر. أصل شجر. غصن غصن ہوتا ہے، غصن نہیں ہوتا، غصن شجر. هذا غصن شجر. ہاں. هذه منارة مسجد. میزانۃ مسجد، منارة مسجد. میزانۃ ميزانة. ہوں. زي ميزانة. ميزانة. هذه میزانۃ مسجد. ميزانة مسجد. ارے استاد جی، یہ اکثر میں جو لکھا ہوا یہ پھل ہے نا؟ ہاں. هذا ثمرة طارق. هذا ثمر طارق. هذا ثمرة طارق. طارق. اصل میں آپ نے میرے خیال میں شاید اس کے جو ہے نا وہ مطالعہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا یہ نہیں استاد جی کا یاد کیا تھا آج بھی. یہ دیکھے نا، یہ دیکھے یہ ہاذ ہی دراجت سلیم، یہ تنوین نہیں آ رہی اس پر، دیکھے تنوین آ رہی ہے.
اوپر دیکھیں، نہیں آ رہی، نہیں آ ہاں رہی. دیکھو، نہیں آ رہی نا؟ تو جی ہاد ہی دراجۃ سلیمن، تو یہ یوں ہوگا، یہ ادھر بھی یہ یوں بنے گا، ہاد ہی دراجۃ سلیمن، وہی بے شک جملہ آپ اٹھا کے جہاں رکھ دیں تو یہ بھی وہی ہو جائے گا. حاضر. ٹھیک ہے جی. ہاد جی ہی اجاس، ہاد ہی اتارو طائر ناصر، ہاد ہی اتارو ناصر. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے ابھی اس کی مشق کرنی ہے، ابھی آپ کی مشق میں بہت کمی ہے، کافی کمی ہے. ٹھیک ہے جی. جی آدھا اتار ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو آگے پڑھا دیا کروں گا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ آپ کی کمزوریاں جو ہے نا وہ باقی آپ کی رہتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے آپ اس کی مشق کیا کریں، اچھے طریقے سے، جس طرح کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں اچھے طریقے سے مشق کرنا، آپ اس طرح مشق کیا کریں. ٹھیک ہے استاد جی جی. ہاں. آگے چلتے ہیں. اب یہ مدرسے کا تختہ سیاہ، یہ جو ہے نا یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کی مشق کرنی ہے. پیچھے والی جو مشق بھی میں آپ سے سنوں گا، یہ والی، یہ جی کیونکہ ٹھیک ہے. ابھی، ہاں یہ تمر درس الرابع یہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اردو سے عربی یہ میں نے آپ کی سننی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے نا یہ فرفر آنے چاہیے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی. اس کے بعد ہم طرح چلتے ہیں، یہ پہلی فارسی میں ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ اچھا کرے آگے آگے تھوڑا سا یہ گندم تک یہ جہاں تک جی پڑھ لیا تھا، خوار یہاں جی یہاں تک پڑھ لیا تھا نا، جی شور یہاں وغیرہ پڑھ لیا تھا. تو ابھی آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟ جی جی کیے. ہاں سنائیں. گندم جو نان آش بیضا کباب گوشت. گندم کا منع ہوتا ہے، گندم یہ جو ہے، جو نہیں ہے، جو ہے، جو نہیں، جو نہیں ہوتا، جی جی جو وہ ہے. آٹا. جی ہاں جو آٹا نہیں، گندم مانے گندم، جو مانے جو، جی نان مانے روٹی، نان روٹی مانے روٹی، آش مانے دلیا، آش میں نے دلیا. جو بیماروں کو کھلاتے ہیں نا ہم، دلیا. جی 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 آش میں نے دلیا. ویسا، ہاں بیدا مانے انڈا. کباب بیدا کا مانے کباب کیا ہے؟ کباب گوشت. مانے کباب. گوشت مانے گوشت. کھیر مانے دودھ. کھیر کا مانے کہتے ہیں دودھ. ٹھیک ہے جی. جی جی کھیر مانے، بز مانے بکری، بز مانے، بکری. ہاں، گاؤ مانے گائے، اسپ مانے گھوڑا، مرغ مانے پرندہ، آہو مانے ہرن، سگ مانے کتا، گربا مانے بلی. وہ جو میں نے آپ کو پی ڈی ایف بھیجا تھا اس کا آپ نے مطالعہ کیا تھا؟ جی پی ڈی ایف میں صرف یہی آپ کا آیا تھا نا، دوسرا کیا کہتے ہیں آپ کی وہ یوٹیوب پہ جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے وہی آیا تھا نا. میں نے آپ کو بھیجا تھا پورے کا پورا. میں نے، یہ دیکھیں، یہ آپ کی میں آئی ڈی پر جا رہا ہوں، نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، یہ دیکھیں، یہ چیز، یہ چیز میں نے آپ کو بھیجی تھی نا. میرے کو بھیجی تھی استاد جی. او تو استاد اس یہ میں میں نے بس اسی ٹائم دیکھا، بس میرے ذہن میں نہیں تھا، میں نے اسی ٹائم دیکھا تھا، پھر بعد میں تو نہیں دیکھیں، دیکھا بالکل. یہ جی دیکھیں، یہ سارے آپ کے پاس موجود ہے، یہ گندم، جو، نان، آش، بیدا، کباب وغیرہ، یہ سارے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھو نا، یہ دیکھیں، یہ یہ تو میں نے سارے اسی ٹائم یہاں پر، استاد جی اسی ٹائم دیکھی، پھر اس کے بعد میں نے دیکھی نہیں اچھے سے. ٹھیک ہے سر دیکھ لیتا ہوں یہ استاد. سارے آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے یہ شروع سے لے کر یہ دیکھیے، یہ خدا مانے خدا، نیچے مانا لکھیے، اوپر والی لائن میں جو ہے نا وہ فارسی لکھی ہوئی ہے، نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے ترجمہ. ٹھیک ہے جی. جی اوپر والی لائن میں کیا ہے؟ فارسی، اور نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے. ہاں. تو یہ آپ نے نا، یہ یہاں تک آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے اور مجھے آپ نے سنانا ہے، یعنی وہ اما شما تک. ٹھیک ہے جی. آگے ہوں، آگے کو آپ رہنے دیں، کیونکہ پیچھے آپ نے ایک مرتبہ بھی سبق نہیں سنایا نا، تو ایک مرتبہ جی جو ہے نا کہ دوبارہ آپ ہو جائیں گی تو آپ کی ریپیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی اب ہمارے آتے ہیں، ہم ذرا اس پر آتے ہیں، کس پر؟ علم نحو پر آتے ہیں. جی علم نحو ہم نے کہاں تک، کون سا سبق پڑھا تھا ہم نے؟ جی یہ ہم نے پڑھا تھا یہ جامد مشتق، اور دوسرا یہ اوپر کریے ذرا. یہ جامد مشتق تو اس میں آیا گیا تھا نا، کیا کہتے ہیں اس کو،
ہاں یہ جامع مشتق پڑھا تھا آپ، فیل فیل بھی فیل ہو پڑھ گیا لیا تھا تھا، جی، فیل بھی ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ مرکب مرکب بھی ہو گیا. مرکب بھی ہو گیا تھا، جملے خبریہ. جی خبریہ پڑھنا. ہاں اب یہ دیکھو جملہ خبریہ، جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. ٹھیک ہے جی، سچا یا جھوٹا کیا ہے ہم کہہ سکیں، اس کو کیا کہتے ہیں، جملہ خبریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جملہ خبریہ کی تعریف کیا بنی، جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا سچا جو جھوٹا، کہ ہاں سچا یا جھوٹا کیا کہا جا سکے. بالفرض آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی نے آپ کو کہا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہو گیا ہو یا نہیں ہو گیا ہو. تو اب دیکھو آپ اس کو سچا یا جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں نا. جی جب آپ کو دلائل خارجیہ ملیں گے، دلائل خارجیہ مطلب یہ کہ آپ نے ٹائم دیکھا تو آپ نے کہا باقی ہو گیا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی. لیکن جی یہ کہ اگر آپ کے پاس دلائل خارجیہ نہ ہو، دلائل خارجیہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہ سچ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں جھوٹ کہہ رہا ہے. جی سمجھ میں آ رہی بات. جی جی سر. ہاں تو اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو. یعنی اس کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے، اسم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی اس کا پہلا اسم کیا ہونا چاہیے، پہلا حصہ کیا ہونا چاہیے. اسم ہونا چاہیے، دوسرا فعل ہونا چاہیے. ہاں جیسے دیکھو زید عالم، زید عالم میں یہ دیکھو زید کیا ہے، اس کا یہ پہلا حصہ اسم ہے. ٹھیک ہے جی. اسم ہے، زائد ہاں اسم ہے. ہاں تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے، جملہ اسمیہ کہیں گے. اس میں اور زید عالم میں پہلا جملہ اسم ہے، دوسرا حصہ فعل ہے. لیکن یہ کہ پہلا حصہ چونکہ اسم ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے، پہلا اسمیہ اور دوسرا فعلیہ. دوسرا بھی اسم ہے نا. ہم نے کہا تھا جس کا پہلا ایسا اسم ہو، دیکھو نا پہلے لفظ کو دیکھو آپ. تو زیدن زید. یہاں پر بھی، زیدن یہاں پر بھی اسم ہے، یہاں پر بھی اسم ہے. تو یہ دونوں جملے اسمیہ ہو گئے نا. جی جی یہ دیکھو زیدن اسم ہے نا، جی زائد اسم ہے. یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں جملے اسمیہ بن گئے نا. ہم نے کہا تھا کہ پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں سمجھ میری بات. جی ٹھیک ہے، آ گئی. اس نے کہا کیا کہا تھا کہ پہلا حصہ کیا ہو اسم ہو. اور دوسرا حصہ چاہے فعل ہو یا اسم ہو، ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے. جی تو اب دیکھو یہاں پر دونوں حصے میں پہلے یعنی دونوں حصے میں تو یہ تو جملہ اسمیہ ہے ہی ہے نا. دوسرا بھی جی جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ زید عالم. ہاں یہ بھی جس کا جملہ اسمیہ ہے نا. جی جی تو یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. یہ اسمیہ ہے نا، زائد اسم ہے. ہاں بس ٹھیک ہے جی. ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے. یعنی جو کلمہ ہوتا ہے نا، کلمہ دو چیزوں سے بنتا ہے. ایک مسند الیہ، اس کا ایک حصہ مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ مسند ہوتا ہے. تو جملے اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے. جملے اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا کہا جاتا ہے، مبتدا. اور دوسرا حصہ جو مسند ہوتا ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. ہاں دوبارہ سنو. جس جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو. پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا دونوں حصے اسم ہو. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے زید عالم، اس مثال میں دونوں حصے اسم ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جملہ اسمیہ ہے. اور زید عالم یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. کیوں کہ اس کی پہلا جز اسم ہے. ہم نے کہا تھا اس کا پہلا جز پہلا جز اسم ہو، اس کا پہلا جز اسم ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ، ان میں سے ہر ایک جملہ خبریہ اسمیہ ہے. ان میں سے ہر ایک کیا جملہ اسمیہ خبریہ ہے. ہاں. کیوں بھائی؟ ان کا پہلا حصہ جو ہے جملہ، ان کا پہلا حصہ کیا ہے، مسند. اسم ہے. اس وجہ سے اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، یہ جملہ خبریہ کہیں گے. اور جملہ خبریہ کی پہلی جز کو پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں مسند الیہ. اور مسند الیہ کا دوسرا مسند الیہ کو جملہ اسمیہ میں مبتدا کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. جی آ رہی ہے. جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا کہا جاتا ہے، مبتدا کہتے ہیں. ہاں. اور دوسرا یہ حصہ جو مسند ہے نا اس کو خبر کہتے ہیں. یہ آگے دوسرے حصے ہمارا کو کیا اس میں آ رہا ہے نا، اگلے پیج میں اگلے سبق جو ہے مسند علیہ مبتدا میں آ رہا ہے نا. ہاں ہاں. جی
دوسرا حصہ کیا ہے؟ مسند ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خبر، جی تو جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، وہ آتا ہے۔ جیسے دیکھو، زید عالم، زید عالم ہے، زید عالم، زید نے جانا ہے، ہیں؟ جی ٹھیک جی ہے نا جی، ہے، ہوں وغیرہ آتا ہے۔ وہ اچھا جی، جملہ فعلیہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ کیا ہو؟ فاعل ہو۔ جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا حصہ فاعل ہو ہوں، اور پہلا دوسرا، حصہ فعل ہو، پہلا حصہ فعل اور دوسرا فاعل ہو۔ ہاں، جیسے عالم زیدن، جیسے، عالم زاہد، تو اب دیکھو کہ عالم فعل ہے نا، جی زیدن فاعل ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہاں، اوپر اگر آپ زیدن کو پہلے رکھ دیں گے، عالمہ کو بعد میں رکھ دیں گے، تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اگر عالمہ کو پہلے رکھیں گے، زیدن کو بعد میں رکھیں گے، تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، سر سمجھ جی، میں آ گئی بات؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا جی، سامیہ بکرن، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل فاعل کا، کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جی کیا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور دوسرا جی حصہ چاہے وہ فعل ہو یا اسم ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اور جو فعل، جملہ فعلیہ ہے، اس کا پہلا حصہ فعل ہوتا ہے چاہے دوسرا حصہ جو بھی ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو ٹھیک ہے، یعنی پہلے جملے کا اعتبار ہوگا۔ اور جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو مسند کو فعل کہتے ہیں اور جو ہے مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی کافی ہے یہاں پر؟ جی ٹھیک ہے سر، دو ہی ٹھیک ہے، فیلیا اور ہاں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کل آپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا علم الصرف۔ علم الصرف ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ اب یہ کریں، نیچے کریں، یہ اوپر کریں، اوپر 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 تذکر فتح مقصور، اوپر پہ یہاں سے نفی مثبت سے نیچے، یہ فعل بجول تک ہو گیا تھا، فعل بجول پہلے تک۔ وجود تک، ہاں جی، اچھا جی۔ اب اس کے بعد ہے بھائی فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جالسا زید مانے زید بیٹھا، ذہب امر مانے امر گیا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ جی فعل لازمی بالفرض دیکھو نا، بہت سارے فعل متعدی اس طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح میں یوں آپ کو کہوں کہ بھائی، میں آپ کو یوں کہوں کہ بھائی ضرب امر زید، امر نے مارا، امر نے مارا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کس کو مارا، جی ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا، اس کی ایک اور جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ نشانی بتا دیتا ہوں، جو اس کا قاعدہ کلی ہے، قاعدہ کلی تو نہیں، اکثریہ قاعدہ ہے۔ جس بھی فعل کا آپ ترجمہ کریں، ترجمہ کرنے کے بعد فاعل کے ساتھ نے کا لفظ لگے تو سمجھ لینا وہ فعل متعدی ہے، اور فعل نے کا لفظ نہ لگے تو وہ فعل لازمی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھو بھائی ضرب زید، زید نے مارا، اب یہ زید کے ساتھ نے کا لفظ لگ رہا ہے نا، جی جی، زید تو یہ نے کیا بن مارا، جائے گا؟ متعدی۔ متعدی، کیا بن جائے گا؟ متعدی، فعل متعدی۔ ہاں، اب جس کے ساتھ فاعل کے ساتھ نے کا لفظ نہ لگے تو وہ فعل لازمی ہے۔ جس طرح دیکھو جالسا زید، زید بیٹھا، تو زید بیٹھا، تو دیکھو نے کا لفظ نہیں لگ رہا نا، نہیں لگ رہا تو تو یہ فعل لازمی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، فعل لازم۔ ٹھیک ہے یہ جی؟ جس کے ساتھ نے لگے وہ متعدی ہے، ہاں، اور جس کے ساتھ نے نہ لگے جو نے لگے وہ لازم ہے۔ لازم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ابھی سمجھ میں آئے گی بات؟ جی ٹھیک ہے، فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط، ویسے اس کی تعریف اصل یہ بنتی ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جالس زید، ٹھیک ہے نا جی؟ زید جی بیٹھا، ذهب امر، امر گیا، یہ صرف میں نے آپ کو پہچانے کا طریقہ بتایا ہے، جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جی؟ ٹھیک، جی 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 اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی فعل لازمی کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جی ٹھیک ہے جی؟ تو جی اب آپ نے نا وہ بالفرض وہ آپ کے سامنے کوئی فعل رکھے کہ بھئی یہ لازمی ہے کہ متعدی ہے، تو آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔
ترجمہ کرنے کے ساتھ دیکھیں کہ بھی اس کے ساتھ نے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. جب نے نہ لگ رہا ہو تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے کہ بھئی یہ لازمی ہے. وہ آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ لازمی کیوں ہے, تو آپ یہ کہنا ہے کہ مفعول بہ کا تقاضا نہیں کر رہا. یہ نہیں کہنا کہ آپ نے نے کا لفظ نہیں لگا. کون سا تقاضا نہیں لگ رہا؟ میں آپ کو یوں کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ نے میری بات اچھے طریقے سے نہیں سمجھی. میں نے سن لی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ نے نہ لگے, تو آپ نے لاسٹ میں کیا بولا کہ اس کو یہ نہیں بتانا کہ نے نہیں لگا, اس نے آپ نے ہاں آخر میں ایک لفظ اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ مفعول بہ کا تقاضا نہیں کر رہا. اچھا مفعول بے کا تقاضا نہیں کر رہا. اچھا مفعول بے کا, ٹھیک میں لکھ رہا ہوں مفعول بے کا تقاضا. ٹھیک ہے مفعول, ٹھیک ہے. مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کے ساتھ نے کا لفظ نہیں لگ رہا. وہ یہ کہے گا شاید اس کو جو ہے قاعدے کا پتہ نہیں ہے. جی جی مفعول بے کا تقاضا نہیں اتارنا. ٹھیک ہو گیا استاد جی, آگے سے. ہاں اچھا جی. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہو. یعنی فاعل اور مفعول بھی جب تک دونوں نہیں ملائے جائیں گے وہ اپنے مطلب پر دلالت نہیں کرے گا. جس طرح دیکھو ضرب زید امرا, مارا زید نے امر کو, تو نے کا لفظ آ گیا نا یہاں پر. جی آ گیا. ٹھیک ہے جی. بالفرض یوں کہوں, میں کہوں اکلت الطعام, میں نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے جی. کتبت جی بالقلم, میں نے قلم کے ساتھ لکھا. ٹھیک ہے جی. تو جی جس جی کے ساتھ نے کا لفظ آئے وہ کیا ہے, وہ متعدی ہے. جس کے ساتھ نے کا لفظ نہ آئے وہ فعل لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو تعریف ہے, فعل لازمی کی تعریف یہ ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو, مفعول بہ کا تقاضا نہ کرے. فعل متعدی کی تعریف یہ ہے کہ جو فقط فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول بہ کا بھی تقاضا کرے. یہ میں آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ فعل متعدی اور فعل لازمی کی تعریف میں صحیح طرح لکھ کر بھیج دیتا ہوں. یہاں پر جو انہوں نے تعریف لکھی ہے نا یہ مناسب نہیں لکھی. میں آپ کو جو ہے نا وہ دونوں کی تعریف لکھ کر بھیج دیتا ہوں ابھی. جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے. جی. جی تو ٹھیک. یہ یہاں تک آپ کی پہچان ہو گئی فعل لازمی کی اور فعل متعدی کی پہچان ہو گئی. جی ہوگی یہاں تک ہاں ہوگی. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی آپ کا کیا ہوم ورک رہا آج؟ جی بہار شریعت. ہاں بہار شریعت رہ گیا. ہم پڑھے ذرا تھوڑا تھوڑا پڑھے, لیکن یہ کہ سمجھ کر پڑھے نا, پھر صحیح رہتا ہے. جی 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 21 ہو اچھا گئے تھے. 21 ہو گئے تھے. اچھا یہ آپ یاد رکھا کریں کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ بار بار جن ادھر ادھر ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا, تو وہ پھر ہمیں ذہن میں بہت تھوڑا کم رہتا ہے. جی اچھا جی. عقیدہ نمبر 21, اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے وجوب پر اطلاع دی. وجوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیب جاننا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بعض غیوبات پر انبیاء کرام کو بھی کیا دی ہے, اطلاع دی ہوئی ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے نا کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آپ علم غیب جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ من کل الوجوہ علم غیب جانتے ہیں. یہ کہ جس جی پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مطلع فرمایا ہے نا وہی. جی ٹھیک ہے نا جی. جی ہاں اب یہ دیکھیں کہ دیکھو الویو وخبر السماء وما اطلع علیہ, اور جس پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مطلع فرمایا, مما کان غائبا عنہ, جو آپ سے پہلے غائب تھا, من الانباء, وہ پرانے وہ باتیں اور قصص, اور جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو انبیاء کرام کے قصے وغیرہ جو ہیں, جو انبیاء کرام کی جو حالات ہیں, یہ آپ سے غائب تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان پر مطلع فرما دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالم الغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ من کل الوجوہ غیب کا علم رکھنا. ٹھیک ہے جی. جی ہاں ٹھیک ہے. زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے. ٹھیک ہے جی. مگر یہ علم غیب ان کو, یہ غیب کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے. ٹھیک ہے جی. جی بات سمجھ میں آئی؟ جی جی آ گئی ہے. ہاں لہذا ان کا علم عطائی ہے, یعنی عطا کیا ہوا ہے. اور علم عطائی اللہ کے لیے, اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا, بلکہ ذاتی ہے. جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں, وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی
اچھا کہ یہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ نفی اس بات دونوں حق ہے کہ نفی علم ذاتی کی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ذاتی، جو علم غیب کی نفی کی گئی ہے نا، وہ جی کیا جی ہے؟ وہ علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے. انہوں نے کہا جیسے کہ ولا اقول لکم عندی خزائن السماوات والارض ولا اقول، یہ قرآن پاک میں کہاں پر آیت آتی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے نا اس کی، یہ آپ جی حافظ ہیں، جی، کہاں پر آتی ہے یہ؟ یہ 15 پارے میں آتی ہے. تو آپ آیت پڑھیے ذرا. اب ذرا کیا پڑھی آپ نے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن الارض، اس طرح کے لفظ آتے ہیں نا. یہ غالباً 6 پارے میں آ رہی ہے، دل خطائن اللہ ورد ورد ولا ولا چلیں ذہن وہ میں پھر نہیں. آیت بعد میں آپ دیکھ لینا پھر، ٹھیک ہے جی. جی اچھا یہ آیت یہ نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ نفی اس بات دونوں حق ہے کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے، اور منافی الوہیت ہے، مطلب یہ کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ منافی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے علم غیب دیا ہو. ٹھیک ہے جی. یہ کہ جی اللہ انبیاء کرام کو دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا ہے. اور یہ کہنا کہ ہر ذرا کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے. کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے کہ بھئی جتنا جو ہے نا انبیاء کرام کو نا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم ثابت کیا جائے، تو پھر تو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کفر لازم آئے گا. اور یہ نہ جی کہے گا مگر کافر. ذرات عالم متناہی ہیں. متناہی کا مطلب کیا ہے؟ ان کی حد ہے. متناہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم حد ہے. ہاں، متناہی کا معنی ہوتا ہے حد، جس کی حد ہو. اور اس کا علم غیر متناہی ہے، ورنہ جہل لازم آئے گا. اور یہ محال ہے کہ خدا جہل سے پاک ہے. نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے. کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن ہو واجب الوجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں گے. کہ ممکن بھی موجود ہو اور واجب بھی موجود ہو اور وجود مساوی کہنا سری کفر ہے. ٹھیک ہے جی، کھلا شرک جی ہے. انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں. جنت و نار و حشر و نشر و عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، جہنم سے ڈرایا، عشر کے بارے میں بتایا، نشر کے بارے میں بتایا، عذاب کے بارے میں بتایا، ثواب کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی یہ غیب ہی ہے نا. ان کا منصب یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے. اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے. جی عقیدہ نمبر 22 سے انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی. ابھی آپ کتنے بجے نکلیں گے استاد جی؟ بس میں ابھی 5 منٹ کے اندر اندر نکل رہا ہوں. تو ناشتہ کس طرح آپ کرتے ہیں؟ ناشتہ بس میں جا کر وہاں پر مدرسے میں کرتا ہوں. اچھا، پہلے بھی وہی کرتے تھے یا آج سے کریں گے؟ پہلے بھی وہی نہیں کرتے نہیں تھے. نہیں، پہلے بھی میں نکل جاتا ہوں، وہیں پر نکل جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے کہا میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہونا. جی ٹھیک ہے نہیں نہیں استاد نہیں، کوئی تکلیف نہیں. جی ٹھیک ہے. بہت ٹھیک شکریہ ٹھیک استاد ہے. جی.